आदाब, नमस्कार, सुस्वागतम। आइए आज हम हमारे साथ मुहर्रम शरीफ की बातों को लेकर आज के हमारे इस विशेष प्रोग्राम में मौजूद है गुलशन रज़ा मस्जिद नवाबवाड़ा के खतीब व इमाम खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम हज़रत हाफिज़ कारी मौलाना जावेद अली अशरफी साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि इस्लाम धर्म में मुहर्रम शरीफ का ये मुबारक महीना क्यों मनाया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रम शरीफ जो मज़हब इस्लाम में मनाया जाता है, तो पहली वजह तो ये है कि मज़हब इस्लाम का नया साल, इस्लामी नया साल मुहर्रमुल हराम शरीफ से शुरू होता है। तो नए साल की इब्तिदा है, नई साल की शुरुआत है, इस वजह से मनाया जाता है। और दूसरी बात कि इसी महीने में, मुहर्रम के महीने में 10 तारीख़ को आशूरे के दिन करबला की सरज़मीन पर नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। आप पूरे परिवार के साथ आपको शहीद कर दिया गया। तो हज़रत इमाम अली मक़ाम और तमाम शोहदाए करबला की याद के तौर पर भी ये महीना मनाया जाता है। मैं अभी आपको लेकर आ रहा हूँ याकूतपुरा के अजबड़ी मिल के करीब। पिछले कितने महीनों से यहाँ पर लगातार तैयारी चल रही है ताजिया कलात्मक बनाने की। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर ताजिया बनाने वाले बहुत ही दिल से बैठे हुए हैं, वो मेहनत कर रहे हैं पूरी तरह से कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन ताजियों को अंजाम दिया जाए जो बड़ौदा शहर में अलग अलग जगह पर बैठाए जाते हैं। अत्याचार के विरुद्ध इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, आपने इसके ख़िलाफ़ इसकी ख़िलाफ़ वर्जी की और साथ ही इस्लाम को ये पैगाम दिया कि इस्लाम अत्याचार के ख़िलाफ़ खड़ा है और हर दौर में इस्लाम जुल्म व सितम से जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ खड़ा रहेगा। इसीलिए हमारे भारत यानी हमारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के अलावा कई ममालिक में इस मुहर्रम में इमाम हुसैन की याद में नक्श और ताज़िया बनाया जाता है। और दूसरी बात आपको ये बताऊं कि ताज़िया इसलिए बनाया जाता है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद में हर मुसलमान अपने अपने तौर तरीक़े से कोई कुरान ख़वानी करता है, कोई सदका करता है, कोई गरीबों की मदद करता है, तो कोई इमाम हुसैन के नक्श को बनाकर अपने मोहल्ले में रखता है। तो ये बिलखुसूस हमारे अकाबिरीन में से अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरीके से नालेन शरीफ की तस्वीर रखना और रोज़ा की और अंबिया इकराम के रोज़ों की तस्वीर रखना जायज़ है, उसी तरह से शोहदा इकराम के रोज़ों की नकल बनाकर अपने मोहल्लों में बिठाना बिला मुबाह जायज़ है और बिला किसी शक व शिबह के जायज़ है। इसलिए मुहर्रम के महीने में इस नक्श को बनाया जाता है। इसके साथ साथ मौलाना साहब हम ये जानना चाहेंगे कि करबला के मैदान में ये जो जंग हुई वहाँ पर उधर भी मुसलमान थे, इधर भी मुसलमान थे, उधर भी कुरान पढ़ा जाता था, इधर भी कुरान पढ़ा जाता था, उधर भी नमाज़ें पढ़ी जाती थी, इधर भी नमाज़ें पढ़ी जाती थी। फिर इस जंग की वजह क्या थी? बहुत अहम सवाल है कि जो सामने जो लड़ाई करने के लिए आए थे यजीद और यजीदी, वो सब भी नमाज़ें भी पढ़ते थे, कलमा पढ़ते थे, इस्लाम का नाम लेते थे। और इधर इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और आपका लश्कर, आपके रफ़क़ा, आपके जानिसार और आपके घर वाले, वो सब भी नमाज़ें पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे, इस्लाम के नाम लेवा थे। लेकिन आखिर ये जंग हुई क्यों? तो उसकी
اصل وجہ جب تواریخ اور ہسٹری پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ ہوئی یزیدیوں کے ساتھ، اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ یزید جو ہے، جو اسلامی تخت و سلطنت پر بیٹھ کر حکومت کر رہا تھا، اور اس کی گورنمنٹ تھی، اس کی حکومت تھی، اور اس کے اندر کوئی بھی اچھی بات نہ تھی۔ وہ بنا تو حاکم تھا، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا سلطان، لوگوں کا امیر، لوگوں کا خلیفہ، اور گورنری کرتا تھا، اور اسلام کی مسند پر بیٹھ کر، مسند اسلام پر بیٹھ کر وہ علل اعلان ظلم کا کام کرتا تھا، علل اعلان گناہ کا کام کرتا تھا، علل اعلان فسق و فجور کرتا تھا۔ یعنی وہ شراب بھی پیتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، اور ساری برائیاں، فسق و فجور، ناچنا کودنا، اور آپ کے یہ جانوروں کے ساتھ کھیلنا اور جانوروں کو لڑانا، یہ سارے کام اس کے اندر موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ وہ رعایا پر زبردستی کرنا، ظلم کرنا، اور رعایا پر زبردستی کوئی بھی کام اس کے طبیعت کا تھوپنا، یہ اس کی جو ہے روش تھی اور یہ اس کا کارنامہ تھا۔ تو لہٰذا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسۂ رسول ہے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے ہیں، پیارے نواسے، آپ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ آپ کی زندگی پاک میں ایک شخص مسند اسلام پر بیٹھ کر اسلام کی سلطنت کو جو ہے اپنا کر اور پھر علل اعلان قرآن و حدیث کے خلاف کام کرے؟ اگر وہ خود ظالم ہو تو ظلم کے خلاف وہ کیسے روک لگا سکے گا؟ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ مسند اسلام پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے خلاف اور ظلم کی جو حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو۔ یزید کی حکومت ظلم کی حکومت تھی، اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ظلم کی حکومت کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف کی حکومت دنیا میں پھلے پھولے۔ اس وجہ سے آپ نے یہ اقدام فرمایا، اور آپ کا یہ اقدام، آپ کا یہ قدم، آپ کا یہ آگے بڑھنا بالکل حق پر مبنی تھا۔ تو حضرت ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آقا امام حسین کا کربلا کے میدان میں اپنے پورے کٹوم قبیلے کے ساتھ شہید ہونا، اس سے ایک میسیج تھا، وہ میسیج کیا تھا؟ کہ آپ کا میسیج یہ تھا کہ دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم نہ کرے، ایک انسان دوسرے انسان کی بے عزتی نہ کرے، اور ایک انسان دوسرے انسان کو ستائے نہ، اور ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کرے۔ اور انسانوں کو چاہیے کہ جو برائیاں ہیں وہ ساری برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کرے، اور اگر کسی جگہ برائیاں پنپ رہی ہو، برائیاں بڑھ رہی ہو، تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ میسیج تھا کہ انسان کو چاہیے کہ میرے کردار پر نظر رکھے اور میری سیرت کو دیکھے، میری زندگی کو دیکھے، اور پھر کردار حسینی اپنا کر پھر جو بھی ظالم ہے اور ظلم ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ اب اگر جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کے بعد وہ برائیاں اگر ختم نہ ہوئی اور برائی کرنے والا اگر اس پر غالب بھی آ گیا، پھر بھی جیتے گا وہی جو کردار حسینی اپنائے گا۔ اس لیے کہ امام علی مقام نے یہ میسیج دیا کہ جو حق کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے، وہ حق کے راستے پر جب چلتا رہتا ہے، سچائی کے راستے پر چلتا رہتا ہے، انصاف کے راستے پر چلتا رہتا ہے، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے وہ محنت اور تگ و ودو اور کوششیں کرتا رہتا ہے، اور دنیا کے اندر اسلامی نفاذ اور دنیا کے اندر عدل و انصاف کا نفاذ، دنیا کے اندر اللہ و رسول کے احکام جو ہے اس کا نفاذ کرنے کے لیے وہ کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اگر وہ کوشش کرتے کرتے کبھی ایسا بھی معاملہ آ جائے کہ اس کی جان چلی جائے، اس کے پریوار کی جان چلی جائے، پھر بھی وہ وفات کے بعد، وصال کے بعد وہ زندہ رہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے پر مارے جائے، قتل کیے جائے، قربان کیے جائے، انہیں مردہ نہ کہو،
بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے انہیں مردہ سوچو بھی مت۔ وہاں بولنے پہ پابندی تھی اور اس مقام پہ اللہ نے سوچنے پہ اور گمان کرنے پہ پابندی لگا دی کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے انہیں مردہ سوچو بھی مت، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے، اور عند ربہم یرزقون، ایسی زندگی ہے کہ ان کے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے۔ تو یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا کہ انسان کو چاہیے، اور خاص طور سے مذہب اسلام کے ماننے والے انہیں چاہیے کہ کردار حسینی کو اپنائیں اور پیغام حسینی کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور دنیا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح علم جہاد بلند کرے ہر برائی کے خلاف۔ یزید کفر کا نام ہے اور حسین اسلام کا نام ہے، یزید شرابی کا نام ہے اور حسین پاکیزہ انسان کا نام ہے، یزید جو ہے وہ جگاری کا نام ہے اور حسین برائی کے خلاف کھڑے ہونے والے ایک اللہ کے پیارے کا نام۔ کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جی، تو ہم نے جانا مولانا صاحب سے کہ بھائی محرم کیوں منائے جاتے ہیں، محرم منانے کے پیچھے کا مقصد کیا ہے، ہر سال محرم شریف کیوں منایا جاتا ہے، اور کربلا کا جو واقعہ ہوا اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ برائی کے خلاف، شرابیوں کے خلاف، جگاریوں کے خلاف، ہر برائی کے خلاف کی یہ جنگ تھی۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آج ہم نے جو یہاں پر بات کی، گلشن رضا مسجد نواب واڑہ کے خطیب و امام خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت حافظ قاری مولانا جاوید علی اشرفی صاحب سے تو بہت سی جانکاری ہمیں ملی ہے۔ بہت بہت شکریہ، یہ کہتے ہوئے کہ ہر نئے دن کے بعد نئی رات ہوگی اور زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ شب بخیر، خدا حافظ۔